آپ کی جماعت کیا کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ کیونکہ جوائنٹ سیشن کے اندر ان کو ہو سکتا ہے عددی برتری حاصل ہو جائے اور وہ مہر لگوانے میں ای وی ایم کے اوپر اور باقی آئی ووٹنگ کے اوپر کامیاب ہو جائے حکومت۔ دیکھیے، کامیاب حکومت تو عددی برتری پہ کام کرتی ہے، تو عددی برتری تو حکومت کے پاس ہے، لیکن جو اس قسم کے قانون ہوتے ہیں جس طرح الیکٹورل ریفارمز ہیں، ان کو آپ ہر روز بدلتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ یہ لیجسلیٹ کرنا چاہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا، کیونکہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی نہیں ہے۔ لاس تو پارلیمنٹ نے پاس کرنا، طریقہ کار نہیں، یہی آپ اس میں ڈیفائن نہیں کر سکتے، میری یہ رائے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ جو سکتے لیجسلیٹو بزنس ہے وہ تو پارلیمان ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ نے کرنا ہے۔ جی، لیکن آپ وہ چیز لیجسلیٹ نہیں کر سکتے جو الیکشن کمیشن نے کی موڈیلٹیز ہیں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ آئین کہتا ہے، اور وہ کیسے کرے گا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ مدد چاہے تو وہ وفاق سے اور صوبوں سے مدد مانگ سکتا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا نظام جو آپ ہمیں لیجسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، اور الیکشن کمیشن یہ کہے جی ہم اس میں تو فیئر الیکشن کروا نہیں سکتے، پھر وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ سر یہاں تھوڑا سا میرا آپ سے اختلاف ہے۔ آپ لوگوں نے قانون بنانا ہے اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ آپ اس پروسیس کے اندر الیکشن کمیشن سے بھی آرا لیں گے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ لے، اتفاق رائے سے وہ، تاکہ وہ کنٹروورسی بعد میں الیکشن پروسیس میں نہ آئے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کام پارلیمنٹ کرنی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ نہیں، میں پھر ہی گزارش کروں گا کہ پارلیمنٹ میں روایت ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ کنسنسس ہوتا ہے، اتفاق رائے۔ اتفاق رائے صرف نہیں ہوتا۔ جو لاسٹ ٹائم کمیٹی بنی تھی اس میں گورنمنٹ کے 13 ممبر تھے، اپوزیشن کے 20 تھے، یعنی اکثریت اپوزیشن کی تھی، لیکن وہ بھی وہ چیز لیجسلیٹ نہیں کر سکتے جو ای سی پی کے مینڈیٹ میں انکروچمنٹ ہے۔ مثلا میں یہ کہہ دوں کہ جناب انٹرنیٹ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ پاکستان تو آج وہ واحد ملک ہے جو دو طریقے کی ووٹنگ کرنا چاہ رہا ہے، ای وی ایم بھی اور انٹرنیٹ ووٹنگ بھی۔ یہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں جب بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کے لیے 2، 3، 4، 5 الیکشنز درکار ہیں جہاں آپ اس نظام کو ٹیسٹ کر سکیں، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے، 37 ای وی ایم پر انہوں نے اس وقت اعتراضات لگائے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ای وی ایم سے ہم ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے۔ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ لیجسلیٹ کر کے ای سی بی کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو انڈرمائن یا اوور رول نہیں کر سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں ایسی کون سی ایمرجنسی تھی یا آفت تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگا کہ ای وی ایم نہ لگیں تو بس سارا کچھ ہی بیڑا گرک ہو جائے گا، ایک ہی طریقہ پاکستان بچانے کا، آئی ووٹنگ ان دے؟ کو اپنے ووٹ بچانے کا ایک ہی، اپنی الیکشن جیتنے کا ایک طریقہ رہ گیا۔ اس سے کیسے جیتے؟ اس سے کیونکہ اس کے اندر آپ بڑا ایزیلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ لائک کیسے؟ آپ کے بھی تو نمائندے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ای وی ایم کے بلیک باکس اس کے اندر کیا ہے، اس کا سورس کوڈ کیا ہے، وہ کوڈ کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوڈ جب الیکشن کا ٹائم ختم ہو جائے وہ آدھے ووٹ بدل دے۔ آپ اس میں کیا پروگرام آپ نے کیا وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ای وی ایم کو کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں الیکشن کے اندر، میں ان کی طرف جاتا بھی نہیں ہوں کہ اس میں کیا مشکلات ہیں، کہ وہ 4-5 لاکھ مشینیں کہاں سے آئیں گی، ان کو سپورٹ کیسے ہوگی، ان کا ڈیٹا کیسے ہوگا، وہ ایک طرف کر دیں۔ آپ نے اب ای وی ایم ٹرانسپورٹ کرنی ہے ایک سینٹرل پوائنٹ پر، وہاں سے آپ آر ٹی ایس کے ذریعے ان کو بھیجیں گے چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں، اور وہاں سے ریزلٹس اناؤنس ہوں گے۔ اب یہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ پیپر تو یہاں تو پیپر بدل دیا جاتا ہے، تو راستے میں آپ مشین کو روک کر آپ اسے جو مرضی مینیپولیشن کر لیں، رزلٹ مشین کو چھوڑ دے گی۔